یہ کہانی ہے دو بہنوں کی، اینا اور مونا۔ مونا اپنی چھوٹی بہن اینا کو بہت چاہتی ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اینا کو چاہیے صرف پیسہ، مہنگی چیزیں اور عیش و آرام کی زندگی۔ مونا ایک آفس میں کام کرتی ہے اور اس کی لائف میں ایک آصف نام کا لڑکا ہے، دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو چلیے باقی کی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک دن اینا ناشتہ کر رہی ہوتی ہے اور اپنی بہن مونا سے شکایت کرتی ہے کہ اسے سادہ بریڈ بالکل پسند نہیں ہے، وہ پراٹھا مانگتی ہے۔ مونا کہتی ہے آج میں آلریڈی لیٹ ہو گئی ہوں، میں تمہیں کل بنا دوں گی۔ پھر مونا بتاتی ہے کہ اسے آج گھر آنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی کیونکہ آج آصف کی پروموشن کی پارٹی ہے۔ مونا کہتی ہے کہ آج رات کا کھانا تم بنا لینا، جس پر اینا غصے سے کہتی ہے خود باہر کا کھانا کھاؤ گی اور میں گھر کا، مجھ سے کچن کے کام نہیں ہوتے، جس پر مونا کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بھی باہر سے ہی لے آؤں گی۔ پھر وہ مونا سے پیسے مانگتی ہے۔ مونا کے پاس صرف 500 روپے بچے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اینا کو دے دیتی ہے۔ اینا پیسے لیتے ہوئے بھی مونا کو باتیں سناتی ہے کہ کالج میں اس کی فرینڈز بہت پیسے خرچ کرتی ہیں اور وہ ان کے سامنے شرمندہ ہوتی ہے۔ مونا بہت پیار سے کہتی ہے کہ دوسروں سے خود کو کمپیئر مت کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہارے لیے بہت کچھ کرتی ہوں۔ لیکن اینا کو اپنی بہن کی مجبوری یا محنت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ پھر جب مونا رات کو گھر واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ آصف بھی ہوتا ہے، اور تب پہلی بار اینا آصف کو دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں وہ اسے پسند کر لیتی ہے۔ اگلے دن آصف مونا کو سرپرائز دیتا ہے، وہ مونا کو ایک رنگ دیتا ہے اور اس کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ مونا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ مونا اپنی خوشی اینا کو بتاتی ہے، لیکن اینا اندر سے بالکل خوش نہیں ہوتی، اسے آصف پسند آ جاتا ہے۔ اینا کو آصف کا پیسہ، اس کی کار، اس کا اسٹیٹس بہت اٹریکٹ کرتا ہے اور اب وہ کسی بھی حال میں اسے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن مونا اپنی خالہ کے گھر چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد اچانک آصف گھر آ جاتا ہے۔ وہ اینا سے مونا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اینا اسے بتاتی ہے کہ خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ خالہ کی طرف گئی ہے ان کی خیریت معلوم کرنے، اور پھر اینا جان بوجھ کر آصف کے کپڑوں پر پانی گرا دیتی ہے اور اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں اپنے دل کی بات کہتی ہے۔ پھر وہ آصف سے کہتی ہے کہ آپ اتنے ہینڈسم ہیں، آپ کو تو کوئی بھی امیر اور خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، پھر آپ نے مونا کو کیوں چوز کیا؟ آصف کہتا ہے کہ مونا بہت کیئرنگ اور انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہاں اینا ایک چال چلتی ہے، وہ آصف کو بتاتی ہے کہ مونا ماں باپ کے ڈیتھ کے بعد مینٹلی ٹھیک نہیں رہتی، کبھی کبھی اسے دورے پڑتے ہیں اور وہ میڈیسن لیتی ہے۔ یہ سب جھوٹ اینا صرف اس لیے بولتی ہے تاکہ آصف مونا کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لے، اور باتوں باتوں میں اینا آصف کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے اور دونوں کال پر بات کرنے لگتے ہیں۔ جب مونا اینا سے پوچھتی ہے کہ وہ کس سے بات کر رہی ہے تو اینا جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ اپنی دوست سے بات کر رہی ہے۔ اگلے دن اینا آصف کو گھر بلاتی ہے اور اپنے دل کی ساری بات آصف کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، اگر تم مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ آصف اسے سمجھاتا ہے کہ یہ ممکن نہیں کیونکہ اس کی شادی مونا سے ہونے والی ہے، لیکن اینا دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم میرے نہ ہوئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی اور اپنی جان دے دوں گی، اور پھر آصف بھی اینا کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن مونا کو اینا کے روم میں آصف کی واچ ملتی ہے۔ واچ دیکھ کر اس کے دل میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آصف اس کی غیر موجودگی میں گھر آیا تھا۔ آخر کار وہ آصف اور اینا سے سچ پوچھتی ہے، دونوں اس کے سامنے اقرار کر لیتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مونا کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ اگر ان کی خوشی اسی میں ہے تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن اندر سے وہ کافی دکھی ہوتی ہے۔ پھر ہمیں کچھ عرصے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اب آصف کی شادی اینا سے ہو چکی ہے اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے، اور ان کے گھر میں ایک میڈ ہوتی ہے جس کا نام بلوشا ہے۔ وہ بچے کو سنبھالتی ہے اور ساتھ ساتھ گھر بھی دیکھتی ہے۔ اینا شاپنگ اور اپنی زندگی میں اتنی مصروف ہوتی ہے کہ بچے کی ذمہ داری بھی ٹھیک سے نہیں نبھاتی، اور پھر ایک دن مونا بار بار اسے فون کرتی ہے، لیکن اینا لگاتار اس کے کال کو نظر انداز کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ گھر میں کام کرتے وقت پلوشا سے ایک مہنگا گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ اینا اس پر بری طرح چلاتی ہے اور اس کی بے عزتی کرتی ہے۔ پلوشا بار بار معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا۔ تب آصف بیچ میں آ کر اینا کو روکتا
ہے اور کہتا ہے کہ پلوشا کو بخار ہے اس لیے اسے ڈانٹنا ٹھیک نہیں، اور پھر رات کو آصف پلوشا کے پاس آتا ہے اس کے لیے دوا لے کر اور اسے اٹھا کر دوا کھلاتا ہے اور آرام کرنے کو کہتا ہے۔ آصف اسے کہتا ہے کہ کام کی فکر نہ کرے اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو وقت پر دوا کھا لینا۔ پلوشا آصف کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اگلے دن اینا شاپنگ پر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ آصف اسے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارے، لیکن اینا کہتی ہے کہ وہ گھر میں بیٹھنے والی روایتی بیوی نہیں بن سکتی اور شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہے۔ اینا کے جانے کے بعد پلوشا کام کرتے وقت غلطی سے ایک گلاس گرا دیتی ہے۔ وہ گھبرا کر فوراً معافی مانگتی ہے اور آصف سے کہتی ہے کہ اسے غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا۔ آصف اسے ڈانٹنے کے بجائے نرمی سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، بس ایک گلاس ہی تو ٹوٹا ہے، اور پھر وہ اسے پانی لانے کو کہتا ہے۔ پلوشا آصف کے لیے پانی لے کر آتی ہے اور کل رات دوا لانے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ آصف کہتا ہے کہ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ پلوشا کہتی ہے کہ آج کل غریب لوگوں کا اتنا خیال کوئی نہیں رکھتا۔ پھر وہ آصف کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ آصف اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہیں نہ کہیں دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اینا اور آصف کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اینا آصف سے 5 لاکھ مانگتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اسے ایک ڈائمنڈ رنگ لینی ہے۔ اینا کو صرف پیسے سے پیار ہوتا ہے اور اسے سب سے بہتر نظر آنے کا خیال رہتا ہے، لیکن ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچنے کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور کچھ ایسا ہی اینا کے ساتھ بھی ہوا۔ اور پھر ایک رات جب اینا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آصف روم میں نہیں ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے روم سے باہر آتی ہے اور ایک کمرے سے اسے آصف کی آواز آتی ہے۔ وہ زور زور سے دروازہ بجانے لگتی ہے۔ جب آصف دروازہ کھولتا ہے تو اینا پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ آصف پہلے انجان بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اینا اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ اگر پلوشا باہر نہ آئی تو وہ اپنی جان دے دے گی، اور پھر آصف پلوشا کو باہر آنے کا کہتا ہے۔ جیسے ہی پلوشا کمرے سے باہر آتی ہے اینا اسے دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ پلوشا نے وہی نائٹ ڈریس پہنا ہوتا ہے جو کبھی آصف اینا کے لیے لایا تھا۔ اینا روتے ہوئے آصف سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا آخر کیسے کیا۔ وہ پلوشا کو فوراً گھر سے نکل جانے کا کہتی ہے۔ پلوشا بھی روتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ آصف کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گی، اور پھر آصف کہتا ہے کہ پلوشا اس گھر سے باہر کہیں نہیں جائے گی۔ اینا پوچھتی ہے کہ آخر یہ اس گھر میں کس حق سے رہے گی۔ آصف جواب دیتا ہے کہ میری بیوی کے حق سے، میں اس سے پیار کرتا ہوں اور نکاح کروں گا۔ یہ سنتے ہی اینا بری طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ اینا کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتے ہو۔ آصف کہتا ہے ویسے ہی جیسے تمہارے لیے مونا سے کی تھی، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ مطلب کسی نے سچ ہی کہا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔